قمنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الانشقاق کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، جو کہ مکی صورت ہے، سجدے کی آیت بھی نازل فرمائی، جیسا کہ اس کی تفسیر کے اندر بھی آئے گی. اور اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظرنامے پیش کیے، اور یہ کہ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور جو نیک اور متقی لوگ ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ کے اندر ان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے انہیں ان کے پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ جو شخص قیامت کے منظرنامے کو دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھے. تو یہ ان تین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کی تلاوت کے ذریعے سے ہم اس کی تفسیر ابھی شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گا اور اس کی تعمیل کرے گا، اور واجب بھی اس پر یہی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گا اور اپنے رب کا حکم سنے گی اور اس کی تعمیل کرے گی، اور واجب بھی اس پر یہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف عمل کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے بہت ہی آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی پلٹے گا.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا، إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اسے گمان تھا کہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا نہیں ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب تو اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر ایک آیت ایسی نازل فرمائی جس کے اندر سجدہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یعنی اس سے متعلق حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ ابو سلمہ یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرأ بہم اذا السماء انشقت، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا السماء انشقت پڑھی نماز کے اندر، فسجد فیہا، اور اس سورہ کی تلاوت کے اندر انہوں نے سجدہ کیا۔ فلما انصرف اخبرہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد فیہا، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے اندر سجدہ کیا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے مالک کے ذریعے سے روایت کی ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری نے ابو رافع سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ العتمہ، کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ فقرأ اذا السماء انشقت فسجد، تو انہوں نے یہ سورہ پڑھی اور اس کے اندر سجدہ کیا۔ فقلت له فقال سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه، تو جب میں نے ان سے سوال کیا، ابو رافع کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس سورہ کے اندر سجدہ کیا ہے، تو میں اس وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات نہ کر لوں، یعنی مرتے دم تک جو ہے میں سجدہ کرتے رہوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اذا السماء انشقت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اذا السماء انفطرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو یہ قیامت کے منظرنامے میں سے یہ چیز ہوگی کہ قیامت جو ہے اس وقت پھٹ جائے گا، اس وقت آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، اور اسی طرح سے زمین بچھا دی جائے گی، چٹیل میدان زمین ہو جائے گی، اور زمین کو بچھا دیا جائے گا۔ جس طرح سے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے اسی طرح سے زمین کو کھینچ کر بچھا دیا جائے گا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن ہوں گی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی اسے حکم کرے گا اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے پھٹنے کا حکم دے گا اس حکم کو وہ سنے گا اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پھٹ جائے گا۔ وحقت، یعنی یہ حق بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ہے کہ جس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اور جس کے حکم کے اوپر کسی دوسرے کا حکم غالب نہیں ہو سکتا، بلکہ سب کے سب، ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اسے بچھا دی جائے گی، اسے وسیع کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ بھی یعنی مردے اس کے اندر گڑے ہوئے ہیں اور جو بھی خزانے اس کے اندر ہیں، ان سارے مردوں کو وہ نکال باہر پھینکے گی، اور سارے خزانے کو وہ نکال باہر پھینکی جائے گی، اور ہر چیز سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا فرمان، اپنے رب کا حکم وہ سنے گی، اور اس کے لیے حق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو سنے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے اوپر بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ لوگ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف عمل کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے
اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف عمل کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیری ملاقات ہو جائے گی، اور وہاں پہ جب انسان کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی تو وہاں پہ وہ اپنے اعمال کو بھی دیکھے گا، اپنے جو بھی اس کے اعمال ہیں ان اعمال کو وہ دیکھے گا، جو خیر ہیں خیر کے اعمال کو بھی دیکھے گا، اور جو برے اعمال اس نے کیے ہیں انہیں بھی دیکھے گا۔ تو جس طرح کا اس نے عمل اپنے سامنے پیش کیا ہے، اپنے سے پہلے جس طرح کے اعمال اس نے بھیجے ہیں ان سارے اعمال کو وہاں پہ دیکھے گا۔ اگر اس نے بھلا کیا ہے تو بھلائی اس کے سامنے ہوگی، اور اس نے اگر برا کیا ہے تو برائی اس کے سامنے ہوگی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال جبریل یا محمد عش ما شئت فإنک میت، کہ آپ جتنا چاہیں اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے چاہیں آپ محبت کریں، جسے چاہیں آپ پسند کریں، ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے۔ وَعْمَلْ مَعْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهُ، اور جو چاہیں آپ کریں، ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے ملنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، اگر اچھا کیا ہے تو اچھائی اس کا پائیں گے، اور اگر برا کیا ہے تو برائی اس کے بدلے میں برائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ دے گا۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو اس سے ملنے والا ہے، اس کی دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس عمل کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے، اس عمل کو آپ پانے والے ہیں، اس کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ قیامت کے منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے لوگوں کا حساب ہوگا اور لوگوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، ان ساری چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے داہنے ہاتھ کے اندر اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس کا حساب جو ہے آسان ہوگا، اور بہت ہی آسان ہوگا، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہوگی، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ امام احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، کہ جس سے حساب و کتاب کرتے ہوئے مناقشہ کیا گیا، سوال و جواب کیا گیا، تو ایسا انسان عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، یعنی وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قال فقلت افلیس قال اللہ تعالی فسوف يحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس کا آسان حساب ہوگا، تو یہ آپ عذاب والی بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ذاک بالحساب، کہ یہ حساب نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، ولکن ذلک الارض، یعنی بندوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے داہنے ہاتھ کے اندر ان کا نامہ اعمال تھما دے گا۔ من نوقش الحساب یوم القیامت عذب، لیکن جس سے سوال و جواب کیا جائے گا وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان کرے، اور آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے قریب ہوگا اور بندے کو یاد دلائے گا کہ کیا تم نے یہ اعمال نہیں کیے تھے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ ان ساری چیزوں کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، اور ان ساری چیزوں کے اقرار کے بعد میں اسے احساس ہوگا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، اس نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں اور ان ساری چیزوں کا اس نے اقرار کر لیا، تو اب وہ دل ہی دل کے اندر یہ سوچے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر اس کے اوپر پردہ ڈالا، اور آج بھی میں تمہاری ان اعمال کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے برے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ اس کے اوپر پردہ ڈالے اور ہمارے حساب کو آسان کرے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا حساب آسان ہوگا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ یہ جنت کے اندر اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس لوٹیں گے. یعنی خوشی کی حالت میں یہ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ کے اندر، تو عمل نامہ اس طرح سے دیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ کو موڑ کر پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ کے اندر، الٹے ہاتھ کے اندر اس کے عمل نامہ کو دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ایسا انسان ہلاکت کو پکارے گا، یہ بربادی کو پکارے گا، موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ وہ اپنے دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن رہتا تھا، وہ آخرت کے بارے میں آخرت کبھی سوچتا ہی نہیں تھا. وہ یہی ہمیشہ اسی خوشی میں رہتا تھا کہ دنیا ہی کی زندگی اس کی اصل زندگی ہے، اور اسے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا نہیں ہے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا یہ اعتقاد تھا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس پلٹنا نہیں، بلکہ یہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اور اسے نہ تو کبھی موت آئے گی اور نہیں موت کے بعد جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے واپس کیا جائے گا. حور کا مطلب ہوتا ہے رجوع، یعنی پلٹنے کے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اعمال کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس لوٹانے کے اوپر قادر ہے. جس طرح سے اس نے پہلے پیدا کیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ لوٹانے کے اوپر قادر ہے، اور اسے اس کے اعمال کے اوپر بدلہ دے گا. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے اسے بہترین بدلہ دے گا، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سے اسے اس کا بدلہ دے گا. یعنی جس طرح کا اس نے عمل کیا ہے اسی طریقہ کا بدلہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے اور خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. جی فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ بدر کامل ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچو گے. فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے.
بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کفر کرنے والے تو جھٹلا رہے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپا رکھے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مومنوں کے نیک اعمال کے اوپر ان کے جزا کا تذکرہ کیا ہے، اور کافروں کے برے اعمال کے اوپر ان کے بدلے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ میں سے جن کا کیمرہ آن ہے پلیز کیمرے کو آف کر لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شام کی سرخی کی قسم کھائی، فلا اقسم بالشفق کی قسم ہے شام کی سرخی کی، اور اسی طریقے سے اور بھی رات کی قسم کھائی اور چاند کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنے والا ہے، پہنچنے والا ہے۔ اس سلسلے میں علی ابن عباس، عبادہ ابن صامت، ابو ہریرہ، شداد ابن اوس، عبداللہ ابن عمر، محمد ابن علی ابن الحسن مکحول، اور اسی طرح سے بکر ابن عبداللہ المزنی، بکیر ابن الاشد، مالک ابن ابی ذئب، عبدالعزیز ابن ابی سلمہ الماجشون، یہ سارے کے سارے لوگ شفق کی تفسیر حمرہ سے کرتے ہیں، یعنی شام کی جو سرخی ہوتی ہے اس سے انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو یعنی اس کی تعبیر سفیدی سے کی ہے کہ اس سے مراد سفیدی ہے۔ تو دراصل شفق اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے تو اس وقت جو سرخی ہوتی ہے آسمان کے اوپر، تو اس سرخی کو شفق بولتے ہیں، اور یہ سرخی جب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، یعنی جب تک یہ سرخی باقی رہتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، اور اس سرخی کے ختم ہونے کے ساتھ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت المغرب ما لم یغب الشفق، کہ مغرب کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق یعنی آسمان کے اندر سورج کی ڈوبنے کے وقت کی جو سرخی ہوتی ہے وہ سرخی جب تک غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی وما وسق، اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی جب رات ہوتی ہے تو ساری کی ساری چیزیں سمٹ کر اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو کی قسم کھائی ہے کہ رات کی قسم، اور جن چیزوں کو وہ جمع کر لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، ان ساری چیزوں کی قسم، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ چوپائے ہوں، جو کچھ بھی ہوں، جب رات ہوتی ہے تو ساری کی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے ٹھکانے پہ واپس لوٹ آتی ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں واللیل وما وسق، یعنی رات کی قسم اور اس کی تاریکی کی وجہ سے جو چیزیں چلی آتی ہیں، یعنی جب وہی جو پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ جب رات ہوتی ہے تو ساری کی ساری چیزیں اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اذا کان اللیل ذهب كل شيء الى مأواه، کہ جب رات ہوتی ہے تو ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بدر کامل ہو جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اذا اجتمع واستوى، یعنی کہ جب وہ اکٹھا ہو جائے اور کھڑا ہو جائے، یعنی جبکہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور حسن نے بھی یہی یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب بیان کیا ہے، اذا اجتمع و اذا امتلأ، یعنی جبکہ وہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ وہی، اور اس کی دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے اذا استدار، یعنی جبکہ وہ گول ہو جائے۔ اور ان سبوں کا مطلب یہ ہے کہ جبکہ وہ بدر کامل ہو جائے، یعنی جب چاند جو ہے مکمل ہو جائے، جب بدر ہو جائے، جب وہ 14ویں کی چاند ہے تو پھر اس کو جو ہے بدر کامل بولتے ہیں، کہ جب وہ رات کے مقابل ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، امام بخاری نے مجاہد سے روایت کیا ہے،
اور کہ ابن عباس کہتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف تم جاؤ گے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تم جاؤ گے۔ قال هذا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی یہ تفسیر بیان کی کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے، یعنی درجہ بدرجہ، جیسے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، پھر اس کے بعد میں اس کی ولادت ہوئی، بچہ تھا، بچے سے جو ہے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوگا، بوڑھاپے کے بعد میں پھر جو ہے وہ قبر کے اندر جائے گا، تو اس طریقے سے درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تم پہنچو گے۔ اکرمہ کہتے ہیں طبقاً عن طبق، یعنی حالاً بعد حال، ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر، فطیماً بعد ما کان رضیاً، یعنی پہلے تم دودھ پیتے بچے تھے، پھر اس کے بعد میں تمہارا دودھ چھڑایا گیا، پھر اس کے بعد میں تم جوان ہوئے، جوانی کے بعد میں بڑھاپے کے اندر آئے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں طبقاً عن طبقاً کی تفسیر میں کہ حالاً بعد حال، کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یعنی سختی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد سختی، مالداری کے بعد فقیری، فقیری کے بعد مالداری، تندرستی کے بعد بیماری، بیماری کے بعد تندرستی۔ تو اس طریقے سے تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے جاتے ہو اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اوپر نکیر کرتے ہوئے، ان کے اوپر انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تمہاری حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم بچے ہوئے، پھر اس کے بعد میں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، جوانی کے بعد میں بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد میں تمہارے اوپر موت آئی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ فما لهم لا يؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے نہیں کرتے۔ اس آیت کے اوپر سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر اس سے پہلے گزر چکا۔ سجدے کی، اگر ہم کسی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت آ گئی تو ہمیں سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کی دو حالت ہے، یا تو آپ نماز کے اندر یعنی سجدے تلاوت والی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں، یا یہ ہے کہ نماز کے باہر۔ اگر نماز کے اندر یہ آیت آ جاتی ہے، سجدے تلاوت والی کوئی بھی آیت آ جاتی ہے، تو وہاں پہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں اور سجدے کی دعائیں پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو ان میں سے کوئی بھی، یعنی یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ قیام کے اندر واپس لوٹ آئیں۔ قیام کے اندر جب واپس لوٹیں گی تو جیسے یہ صورت ہے، اس صورت کے بعد میں سجدے والی آیت کے بعد میں بھی چند آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آخری آیت سجدے والی آیت ہو تو وہاں پہ دو حالت، یا تو آپ جو ہے کھڑے ہونے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، یا یہ ہے کہ اس آیت کے بعد میں جب کھڑے ہونے کے بعد میں پھر کوئی ایک دو آیت پڑھ لیں اور اس کے بعد میں آپ رکوع میں جائیں۔ تو یہ تو سجدے کی کیفیت ہوئی جب آپ نماز کی حالت میں ہیں، تو نماز کی حالت میں سجدے کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں اور عام حالت میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت آئے تو اسی صورت میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی حالت میں وہی دعائیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا اسی طریقے سے سجد وجہ للذی، یہ ساری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کسی بھی دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد میں بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے اٹھ جائیں، بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے اٹھ جائیں۔ یہ ہے یعنی نماز کے باہر سجدہ کرنے کا طریقہ۔ سجدے تلاوت، یعنی تلاوت والی، سجدے والی جب آیت آئے اور اس کی تلاوت کریں تو اس وقت سجدے کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ سجدہ تلاوت یہ مسنون ہے، سنت ہے، یعنی فرض یا واجب نہیں۔ اگر سجدے تلاوت آتی ہے
اور بندہ جو ہے سجدہ نہیں کرتا تو اس سے وہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ اس ایک دن انہوں نے ممبر پہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی اور اتر کر انہوں نے سجدہ کیا، دوسرے دن انہوں نے تلاوت والی یعنی سجدے والی آیت پڑھی لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور کہا کہ یہ یعنی مستحب ہے تمہارے اوپر فرض نہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر انکار کرتے ہوئے، کافروں کے اوپر انکار کرتے ہوئے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے نہیں کرتے۔ یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اور وہ کیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ سجدے نہیں کرتے؟ بلکہ یعنی قرآن کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تکریم میں، اور ان آیتوں کی تعظیم اور تکریم اور احترام میں جب قرآن کی تلاوت ہو تو وہاں پہ سجدے ہونے چاہیے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ جو ہے انہیں جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کی عادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے اور یہ ان کی عادت ہے، اور یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخوبی جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھے ہیں، ان کے سینے کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے اپنے سینوں کے اندر چھپا رکھا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو جو کہ حق کا انکار کرتے ہیں، حق کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں اور قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، قرآن کی تعظیم اور احترام نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو یہ لوگ ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب نہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اجر تیار کیا ہے، ایسا ثواب تیار کیا ہے غیر ممنون، جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، دل سے ایمان لائے اور جوارح کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے لہم اجر فی الدار الاخرہ، آخرت کے دن میں، قیامت کے دن ان کے لیے وہ اجر ہے غیر ممنون، جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور جس کے اندر کسی طرح کی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں غیر منقوص، یعنی جس کے اندر کسی طرح کی کمی واقع ہونے والی نہیں، اور مجاہد اور ضحاک کہتے ہیں غیر محسوب، یعنی بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے گا۔ اور ان دونوں قولوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب انہیں دے گا وہ اجر و ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں، عطاء غیر مزجوج، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ایسی یعنی نعمت عطا کرے گا جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور اس طریقے سے اس سورہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ ہم یعنی سورۃ البروج سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ان بچے ہوئے دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال